بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا چیپٹر نمبر 3 ہے، دلی کا نہاری والا۔ تو آج ہم پڑھیں گے دلی کے نہاری والے کے بارے میں۔ تو اسے لکھنے والے جو ہیں مصنف کا نام ہے اشرف صبوحی۔ تو ہم یہ لیسن پڑھیں اس سے پہلے جو ہے اس لیسن سے متعلق پہلی بات ہے، کوئی قوم جب ترقی کی منزلیں طے کرتی ہے تو عام زندگی میں رہن سہن کے علاوہ اس کے کھانے پینے کے طور طریقے بھی بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں ہر زمانے میں خورد و نوش کی اشیاء کے استعمال میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں فاسٹ فوڈ کو پسند کیا جاتا ہے۔ مغلوں اور نوابوں کے زمانے میں طرح طرح کے کھانے پائے جاتے تھے، جیسے نہاری جو صبح کے ناشتے کے لیے ایک قسم کا سالن ہوتا ہے اور پائے بھیجے اور گوشت کو خوب گلا کر بنایا جاتا ہے۔ ذیل کے مضمون میں نہاری اور اس کے سلسلے میں لوگوں کی پسند کو شگفتہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو یعنی نہاری جو ہے دلی کا ایک ناشتے کا ایک قسم کا جو ہے سالن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو ہے مصنف کے جان پہچان ان کا تعارف پڑھیں گے، یعنی انٹروڈکشن۔ اشرف صبوحی سن 1905 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید ولی اشرف تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دلی سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے، بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ وہ ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ دلی کے مختلف طبقوں کی بول چال، وہاں کے روزمرہ اور محاوروں پر پوری گرفت رکھتے تھے، یعنی ان کی پکڑ تھی۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں لکھیں جو بہت مقبول ہوئی، یعنی بہت مشہور ہوئی۔ ان کی کتابوں میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلما اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ 1990 میں ان کا انتقال ہوا۔ اب ہم پڑھتے ہیں نہاری کے بارے میں کہ تو دیکھیے نہاری کیا تھی۔ 12 مسالے کی چاٹ ہوتی تھی۔ امیر سے امیر اور غریب سے غریب اس کا عاشق تھا۔ نہاری اب بھی ہوتی ہے اور آج بھی دلی کے سوا نہ کہیں اس کا رواج ہے، نہ اس کی تیاری کا کسی کو سلیقہ۔ دلی کا ہر بھٹیارا نہاری پکانے لگا، ہر نان بھائی نہاری والا بن بیٹھا، مگر نہ وہ ترکیب یاد ہے، نہ وہ ہاتھ میں لذت۔ کھانے والے نہ رہے تو پکانے والے کہاں سے آئے؟ نہاری کا نام سن کر باہر والے لوٹ ہو جاتے ہیں۔ ملنے والوں سے نہاری کی فرمائش ہوتی ہے۔ اب اگر میزبان سلیقے مند ہے تو خیر، ورنہ کھانے والوں کو منہ پیٹنا پڑتا ہے۔ 4 آنے کی نہاری میں 8 آنے کا گھی کون ڈالے؟ پھر آج کل لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ نہاری کے بعد ترتراتے حلوے یا گاجر کی تری سے مسالوں کی گرمی کو مارا جاتا ہے۔ یعنی نہاری میں اتنے سارے مسالے ڈلتے تھے کہ اس کے مسالے کی گرمی کو کم کرنے کے لیے گاجر کے حلوے کی تری یا ترتراتے حلوے جو ہوتے ہیں نا، بالکل لبالب ہوتے ہیں گھی سے، اس کو کھایا جاتا تھا۔ اس لیے نہاری جو ہے بدنام ہو گئی۔ اس کے سوا نہاری بیچنے والوں کو بھی تمیز نہیں رہی۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے نہاری کی دکانیں لیے بیٹھے ہیں۔ پہلے گنتی کے نہاری والے تھے، ایک چاندنی چوک میں، ایک لال کنویں پر، ایک حبش خان کے پاٹھک میں اور ایک چتلی قبر اور مٹیا محل کے درمیان۔ ان میں سے ہر ایک شہر کا ایک ایک کونا دبائے ہوئے تھا۔ سب سے زیادہ مشہور دلی نہارے والے کی تھی، جو گھنٹہ گھر کے پاس قابل عطار کے کوچے اور سیدانیوں کے گلی کے بیچ میں بیٹھتا تھا۔ جب تک یہ زندہ رہا نہاری اپنے اصل معنوں میں نہاری رہی۔ یہ کیا مرا کہ نہاری کا مزہ ہی مر گیا۔ نہاری کیا کھاتے ہیں؟ کلیجہ جلاتے ہیں۔ یہ دکان ہم نے دیکھی ہے، بلکہ وہاں جا کر نہاری بھی کھائی ہے۔ شوقین دور دور سے پہنچتے تھے۔ گرم گرم روٹی اور ترت دیگ سے نکلی ہوئی نہاری، جتنی نلیاں چاہے جھڑوائیں۔ بھیجا ڈلوایا، پیاز سے کڑکڑاتا ہوا گھی، بے ریشہ بوٹیاں،
ادرک کا لچھا، کتری ہوئی ہری مرچوں کی ہوائی اور کھٹے کی پھٹکار۔ سبحان اللہ، نواب رامپور کا پورا دسترخوان صدقے تھا۔ گھروں میں اس سامان کے لیے پورے اہتمام کی ضرورت ہے، اس لیے جو اصل میں نہاری کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں انہیں دکان ہی پر جانا پڑتا تھا۔ شہر کے نہاری بازوں کی آج بھی نہاری والوں کے ہاں بھیڑ لگی رہتی ہے۔ صبح سے 10 بجے تک تانتا نہیں ٹوٹتا، تو اس کا ذکر ہی کیا، خصوصاً دلی والے کی دکان پر۔ سورج نکلا نہیں کہ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ 10 اندر بیٹھے کھا رہے ہیں تو 20 پیالے، کٹورے، بادیے، پتیلیاں لیے کھڑے ہیں۔ 1 پیسے سے لے کر 2 روپے تک کے گاہک ہوتے تھے، لیکن مجال ہے کوئی ناراض ہو یا کسی کو اس کی مرضی کے مطابق نہ ملے۔ زیادہ سے زیادہ 9 بجے تک دیگ صاف ہو جاتی تھی۔ یہ دکاندار دلی کا نہاری والا کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی آن کا کیا کہنا۔ سنا ہے کہ دلی کے ایک رئیس اس کی دکان کو خریدنا چاہتے تھے۔ 1000 کوششیں کی، روپے کا لالچ دیا، جائیداد کی قیمت دگنی اور چوگنی لگا دی، یہاں تک کہ دکان میں اشرفیاں بچھا دینے کو کہا۔ دوسرا ہوتا تو آنکھیں بند کر لیتا، وہیں کہیں قابل عطار کے کوچے میں بلی ماروں میں یارائے مان کے کوچے میں جا بیٹھتا، لیکن میاں دلی والے مرتے دم تک اپنی اسی آن سے وہیں بیٹھے رہے۔ ہم 4-5 دوست پیٹ بھر کر نہاری کے شوقین تھے۔ جاڑا آیا اور نہاری کا پروگرام بنا۔ یوں تو اتوار کے اتوار باری باری سے کسی نہ کسی کے گھر پر نہاری اڑا ہی کرتی تھی، لیکن ہر 15ویں دن اور اگر کوئی باہر کا مہمان آ گیا تو اس معمول کے علاوہ بھی خاص دکان پر جا کر ضرور کھا لیا کرتے تھے۔ ہمارا دستور تھا، ہم پر کیا منحصر ہے۔ نہاری بازوں کے یہ بندھے ہوئے قاعدے تھے کہ صبح کے لیے رات سے تیاری ہوتی تھی۔ تازہ خالص گھی 2 چھٹانگ فی کس کے حساب سے مہیا کیا جاتا تھا۔ گاجر کا حلوہ حبش خان کے پھاٹک یا جمال الدین عطار سے لیتے تھے، اور تو کیا کہوں، اب ویسا حلوہ بھی کھانے میں نہیں آتا۔ گندے نالے کی پھکسی ہوئی نیلی سفید پھیکی سیٹھی کچی یا اتری ہوئی گاجروں کی گلتی ہوتی ہے۔ اب اور کیا تعریف کروں۔ خیر، صبح ہوئی، مؤذن نے اذان دی اور نہاری نے پیٹ میں گدگدیاں کی۔ ہمارے دوستوں میں خدا بخشے ایک سید صاحب تھے، بڑے زندہ دل، یاروں کے یار، نہایت خدمتی۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ اندھیرے سے اٹھ کر ایک دوست کے دروازے کی کنڈی پیٹیں اور ایک جگہ سب کو جمع کر دیں۔ سامان اسی غریب پر لادا جاتا۔ یعنی اتنے شوقین تھے لوگ کہ صبح ہی ہوتے اذان دیتے مؤذن، یعنی صبح کی فجر کی نماز پڑھی اور نہاری ان کے پیٹوں میں جانے کی تیاریاں ہو جاتی تھی، ہے نا۔ جب تک ہماری یہ ٹولی زندہ سلامت رہی اور میاں دلی والے نیچی باڑ کی مسلائی لیسدار ٹوپی سے اپنا گنج ڈھانکے، چھینٹ کی روئی دار کمری کی آستینوں کے چاک الٹے آلتی پالتی مارے چمچہ لیے دیگ کے سامنے گدی پر دکھائی دیتے رہے۔ نہ ہمارا یہ معمول ٹوٹا اور نہ نہاری کی چاچ چھوٹی۔ 2-4 مرتبہ کی تو کہتا نہیں، ورنہ عموماً ہم اتنے سویرے پہنچ جاتے تھے کہ گاہک دکان بھی پوری طرح نہیں جمنے پاتی تھی۔ کئی دفعہ تو تنور ہمارے پہنچنے پر گرم ہونا شروع ہوا اور دیگ میں پہلا چمچہ ہمارے لیے پڑا۔ دکان کے سارے آدمی ہمیں جان گئے تھے اور میاں دلی والے کو بھی ہم سے ایک خاص دلچسپی ہو گئی تھی۔ 3-4 موقعوں پر اس نے خصوصیت کے ساتھ ہمارے باہر والے احباب کی دعوت بھی کی، اور یہ تو اکثر ہوتا تھا کہ جب علی گڑھ یا حیدرآباد کے کوئی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے، وہ معمول سے زیادہ خاطر کرتا، فرمائش کے علاوہ نلی کا گودا بھیجا اور اچھی بوٹیاں بیچتا رہتا، اور باوجود اصرار کے کبھی ان چیزوں کی قیمت نہ لیتا۔ اب یہ اپنے شہر والوں کی پاسداری کہاں، یہ ہماری وضع میں کیا سلوٹیں آئیں کہ زندگی کی شرافت میں جھول پڑ گئے۔ یعنی پہلے لوگوں میں اتنا شعور تھا، اتنی پاسداری تھی کہ لوگ جو ہے مہمانوں کو جو ہے کھلاتے تھے۔ یہ دکاندار والے بھی جو پیسے نہیں لیتے، ان کی خاطر مدارت کرتے تھے مہمانوں کی بھی۔
باتیں بڑے مزے کی کرتے تھے. مجھ کو پرانے آدمیوں سے پرانی باتیں سننے کا بچپن سے لپکا ہے. لپکا ہے نہیں شوق ہے. جب تک دکان لگتی گاہک آتے میں ان کا دماغ چاٹا کرتا. ایک دفعہ میرے چند دوست باہر سے آ گئے اور آتے ہی فرمائش کی, یار نہاری نہیں کھلواتے. میں نے کہا نہاری کل صبح ہی صحیح. وہیں سے نظام الدین چلیں گے. شام کو سید صاحب سے کہہ دیا اور سویرے ہی دکان پر جا پہنچے. دیگ ابھی کھلی نہ تھی, تنور اب گرم ہو رہا تھا. ہمیں دیکھتے ہی دلی والے کہنے لگے, حضرت 15 منٹ انتظار کرنا پڑے گا, ذرا تنور کا تاؤ آ جائے. مگر آج یہ آپ کے ساتھ کون صاحب ہے؟ پنجاب کے معلوم ہوتے ہیں. ہاں, خاص مالیر کوٹلہ کے رہنے والے ہیں. میں نے کہا کیا یاد کریں گے, نہاری تو کھلا دو. مگر میاں نہاری میں تو مرچیں زیادہ ہوتی ہیں. جو کچھ بھی ہو, کوئی صورت ایسی نہیں کہ مرچوں کی جھونچ کم ہو جائے. جھونچ یعنی تیکھا پن. کھٹے اور گھی کے سوا اور کیا علاج ہے؟ لیکن میاں تمہارے کھانے کا مزہ جاتا رہے گا. خیر اللہ مالک ہے, کھلاؤ تو صحیح. اپنی طرف سے تو کمی نہیں کروں گا. پھر بھی ناک آنکھ بہنے لگے تو ان کی تقدیر ہے. یعنی دلی والے تھے جو اتنی مرچیں کھاتے تھے نا, کہ وہ پنجاب والا آیا تو اس سے کہنے لگے کہ اس کو بہت ہی زیادہ تیکھا لگے گا. تو انہوں نے کہا کھلاؤ. تو کہنے لگے میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کروں گا. پھر بھی ان کی ناک اور آنکھ بہنے لگے تو ان کی تقدیر. یہ عام زبان کی بولی ہوتی ہے. دیکھیے اس طرح کی دیگ ہوا کرتی تھی ہے نا, یہ بیٹھ جاتے ہیں اور صبح ہی صبح جو ہے نہاری بانٹنا شروع کر دیتے ہیں نا دیگ پر بیٹھ کر. یہ اب دیکھیے معنی و اشارات, یہیں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ. یہاں پہ معنی و اشارات, آن شان لوٹ ہو جانا مراد بہت پسند کرنا. چھٹانگ 50 گرام وزن. چھینٹ ایک قسم کا بوٹے دار کپڑا, رنگین کپڑا. کلیجہ جلانا کڑنا. خاطر کرنا مہمان نوازی کرنا. گلتھی نرم ملائم. جھونج مراد تیکھا پن. بادیا بڑا پیالہ. قمری ایک قسم کی جیکٹ. پیٹ بھر شوقین بہت شوقین. لپکا شوق. تو یہیں پہ میں اپنی چیپٹر یعنی اپنی ویڈیو کمپلیٹ کر رہی ہوں. مشقی سرگرمیاں ہماری جو ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بنا دوں گی. آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی, اور اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند بچے ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.